حضور کی کیا بات ہے کہ کعبہ قوسین کی بلندیوں پر بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بلایا۔ اور آج جو ہم کسی قابل ہیں، کہیں بچے ہوئے ہیں، کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، ورنہ تو دشمن ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی صدقہ ہے۔ مگر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو حضور سب سے زیادہ اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بندگی کے جس مقام پر اللہ نے آپ کو نوازا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امت کو کبھی پیچھے چھوڑ گئے ہو، امت کو اپنے دامن میں رکھا، اور جہاں بھی پہنچے قرب کی جس منزل میں، تو جہاں بھی رب کی توجہات آئیں اور اس کی تجلیات سے بہرہ ہوئے اور دیکھا کہ میرا رب اب نواز رہا ہے اور مجھے عطا فرما رہا ہے میری مرضی کے مطابق، اور اس نے اپنے فضل و کرم کے سارے دروازے کھول دیے، تو وہیں حضور نے جب ہاتھ پھیلایا تو اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے مانگا۔ یہ جو اتحیات آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں یہ وہی قرب کا مقام جہاں آپ اس کے حضور میں تشریف فرما ہے، معراج کی رات اور رب کے اتحیات۔ تو ایسے ہم بیٹھ کر، نماز ہماری معراج ہے، ہم اس کے اب قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی چیز اب یہاں ہمیں دی گئی کہ تم بھی اب اسی طرح پڑھو، التحیات للہ والصلوات۔ تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے، اسی کے لیے ساری پاکیاں، پاکیزگیاں، طہارتیں، بلندیاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو جب آپ اپنے رب کی اس تسبیح سے فارغ ہوئے تو رب نے قبول فرمایا محبوب کی ادا کو اور ان کی تسبیح و تحلیل کو، اور مزید قرب بخشا اور سلامتی بھیجی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ کیا بات ہے! تصور کیجیے وہ ذات جو خود سلام ہے، سلامتی کا منبع اور سرچشمہ، اسی سے سب کو سلامتی حاصل ہے، جو ہر خطرے سے پاک اور سب کے خطروں کو دور کرنے والی ذات، اس کی طرف سے سلام آ رہا ہے، جس کی سلامتی میں ایک ایک ذرہ دنیا کا قائم ہے، اس کی بارگاہ سے سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہو۔ اب جیسے ہی حبیب نے یہ سنا کہ میرا رب اب سلامتیاں بھیج رہا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے مجھ پہ کھول چکا ہے، اب وہ پوری طرح مجھ پر مہربان ہے، بس مان خیال آیا امت کا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تنہا مجھ پہ نہیں بلکہ ہم سب پر، جو میرے پیچھے رہ گئے میری امت، ان پر بھی سلام بھیج دے اور ان کے لیے بھی سلامتیاں نازل فرما، السلام علینا، ہم پر سلام بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں بندے، ان کا الگ مقام ہے، تو ان کا ذکر الگ سے کر کے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اپنے نیک بندوں پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیک بندے تو تیرے ہیں ہی نیک، وہ تو اپنی نیکی کے طفیل تیرا قرب پا ہی رہے ہیں اور تیری رضا حاصل کر ہی لیں گے، مگر میرے گناہگار امتی کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ان کے لیے الگ سے ذکر کرنے کے بجائے فرمایا السلام علینا، ہم پر، میں جہاں ہوں مجھ پر، اور میرے دامن میں سارے جو گناہگار چھپے بیٹھے ہیں ان سب پر سلام بھیج دے۔ تو نے مجھے آخر ان کے لیے شفیع روزگار بنایا ہے نا، شفیع کس لیے بنایا ہے، اور رحمت عالم کس کو فرمایا ہے؟ مجھے ہی کہا نا تو نے رحمت للعالمین، اور وہ آیت بھی آج آئی ہے نا سورہ انبیاء میں، تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو دیکھیے رحمت بتا دی نا آپ نے اس مقام پر جہاں میں نے ابھی پہلے کہاں سے بات شروع کی کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہی کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے اور قرب الہی کی وادیوں میں وہ کھو رہے تھے، اور ایسے گم ہوئے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے حصول میں کہ پیچھے امت کا خیال نہیں رہا، وہ رہ گئے پیچھے اور اللہ کا نبی آگے چلا گیا۔ اور حضور کی کیا بات ہے کہ کعبہ قوسین کی بلندیوں پر بھی ہم گنہگاروں کو نہیں بلایا، اور اپنے دامن میں بسا کے اپنے رب کے حضور پیش کر کے فرمایا میرے رب جب تو مجھ پہ سلامتی بھیج رہا ہے تو میرے امتیوں پہ بھی بھیج دے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جناب یہ سب جو چیزیں جو ملی ہیں ہمیں آج نعمتیں ہیں اور جو برکتیں ہیں، اور آج جو ہم کسی قابل ہیں، کہیں بچے ہوئے ہیں، کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، ورنہ تو دشمن ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی صدقہ ہے کہ اس محبوب کی امت ہیں، ورنہ تو صالح علیہ السلام کی امت بھی دنیا سے مٹا دی گئی، تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی دنیا سے ختم کر دی گئی، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی نام و نشان مٹا دیا اس نے، فرعون آل فرعون کے نام و نشان مٹا ڈالے، نمرود اس کی قوم کو جڑ سے اکھاڑ کے کائنات سے غائب کر دیا، سب کو مٹی بنا دیا، بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو، مگر ہم گناہ گار پھر بھی بچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ہم مٹانے والے ہر طرف سے ہمیں مٹانا چاہتے ہیں مگر پھر بھی ہم مٹ نہیں رہے، پھر بھی باقی ہے۔ اور جتنا اس امت کو مٹانے کے لیے دنیا کی امتیں اور قومیں جمع ہیں، اتنا کسی امت کے کسی قوم کے خلاف لوگ جمع نہیں ہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں، اپنے ہیں، یہ حال ہے ہمارا کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مٹا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے دشمن مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں مٹانے والا ہمارا دشمن وہ امپاور ہو رہا ہوتا ہے، اس کو امپاورڈ کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ دشمن کو روکیں، کمزور کریں، مگر ہماری ساری قوت طاقت توانائی دشمنوں کے ہاتھ پیر مضبوط کر رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے عرب و عجم کی، تو اب جو امت ہے نا وہ ایک ایسے پرندے کی طرح جس کو چاروں طرف سے جیسے درندوں نے گھیر رکھا ہے، اور امت ایک معصوم سے پرندے کی مانند اپنے پروں پہ لرزہ بر اندام نہ اڑ سکتی ہے اور نہ اسے زندگی کی کوئی امید نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس چاروں طرف سے گھرے ہوئے، اب گئے کہ تب گئے، مگر پھر بھی بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس رحمت عالم کا سایہ جو ہمارے سر پر ہے۔ اور آج بھی جو ہے حضور کو یاد کرنے والے اور آپ کی بات کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، دیکھیے نا کیسے کیسے عاشق اور اہل محبت اب بھی موجود ہیں، اللہ کے گھر کے گرد کیسے پروانوں کی طرح لوگ آج بھی منڈلا رہے ہیں، قرآن سننے سنانے والے آج بھی دنیا بھر میں کتنی جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں دین ہمیں نظر آتا ہے کیسا ایکٹیو، زندہ اور فعال، اور لوگ اپنے دین کو، اپنی روایتوں کو سہارا دیتے ہیں مادی طاقتوں کے ذریعے سے، اور ان مادی روشنیوں سے، اپنی جھوٹی سیلیبریشن کے ذریعے، اور بہت سی بےہودگیوں کے ذریعے، بہت سی لیکن یہ دین، یہ اس ذات کا دین ہے، یہ رحمت عالم کی رحمت ہے کہ یہ دین، اس کو ہم سہارا نہیں دیتے بلکہ یہ خود ہمیں سہارا دے کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آج قرآن کی برکت سے کھڑے ہیں، وہاں حرم کی برکت سے کھڑے ہیں، کہیں رمضان کی برکت سے کھڑے ہیں، تو کہیں کسی وجہ سے، تو یہ دین جو ہے ہمیں بار بار جیسے ڈبو کے پھر نکالتا ہے، پھر تراتا ہے، اس لیے یہ سب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا فیض ہے۔